اولاد علی کے ساتھ ان پڑھ نہیں پڑھے لکھے لوگ وہی کریں گے جو شمر نے کیا تھا، ابن سعد نے کیا. بس اسی تناظر میں دو تین شعر پڑھ سن لیں اور حضور صاحب سجادہ کی موجودگی میں ولی عہد صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. ہنسی دیکھی نہیں جاتی، خوشی دیکھی نہیں جاتی، ہنسی دیکھی نہیں جاتی، خوشی دیکھی نہیں جاتی، یہ غم تو دیکھ لیتے ہیں، خوشی دیکھی نہیں جاتی. خانقاہ پر انگلی اٹھانے والے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں. اگر خانقاہیں نہیں ہوتی تو آج ہمارے سر پہ چوٹی ہوتی، ہاتھ میں چمٹا ہوتا، لنگوٹی ہوتی، خاک پر جسم پر خاک ہوتا، ماتھے پر کشکا ہوتا، نہ معلوم کیا صورت ہماری ہوتی. یہ تو غریب نواز نے اجمیر میں خانقاہ کیا آباد کیا کہ ہمیں کلمہ مل گیا. محبوب الہی نے خانقاہ بنایا. ابھی تو میں اس سلسلے میں عرض کروں گا، صرف شعر سماعت فرما لیں. حریفوں، حسد بڑی عجیب بیماری ہوتی ہے. ایک چھوٹی عمر کا بچہ نوعمر ہمارے آیا، ٹیم کی ٹیم پیچھے پڑ جاتی، خدمات نہیں دیکھتی، کام نہیں دیکھتی ہے. حریفوں سے شگفتہ خاطری دیکھی نہیں جاتی، حریفوں سے شگفتہ خاطری دیکھی نہیں جاتی، یہ غم تو دیکھ لیتے ہیں، خوشی دیکھی نہیں جاتی. شعر ملاحظہ فرمائیں. حضرات علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں. ہمیشہ بغض و کینہ اور کدورت کیے کہتے ہیں، ہمیشہ بغض و کینہ اور کدورت کیے کہتے ہیں، کہ کوئی بات بھی اخلاص کی دیکھی نہیں جاتی، کہ کوئی بات بھی اخلاص کی دیکھی نہیں جاتی. اور نوپالی نوجوانوں اور بوڑھوں بچوں کو حضور صاحب سجادہ پر پروانہ وار نثار ہوتے ہوئے دیکھ کر لوگ پریشان ہوتے ہیں. نہ دے الزام اے ناداں میری ذوق محبت کو، نہ دے الزام اے ناداں میری ذوق عقیدت کو، عقیدت محبت میں کمی بیشی کبھی دیکھی نہیں جاتی، محبت میں کمی بیشی کبھی دیکھی نہیں جاتی. حضرات، یہ امت آل رسول کے ساتھ وابستہ کیوں ہے؟ ایک حدیث سناؤ، پھر خانقاہ پر ایک بات کروں، سن لیجیے. قاسم جنت، مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم سے قاسم جنت مولائے کائنات نے ایک موقع پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ بتائیں جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ جنت میں پہلے کون لوگ جائیں گے؟ آقائے کونین نے مولائے کائنات کے چہرے پر نگاہ محبت ڈالی، ارشاد فرمایا، علی انا وعلی وفاطمہ وحسن وحسین. جنت میں پہلے میں جاؤں گا، میرے پیچھے تم رہو گے، تیرے پیچھے فاطمہ ہوں گی،
ان کے پیچھے حسن ہوں گے، ان سے لگے امام حسین ہوں گے۔ کتنی اچھی بشارت ہے۔ مولائے کائنات نے سوچا کہ میرے سوال کے پیچھے ایک راز ہے، تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو جنت میں جائیں گے، سیدہ جنت میں جائیں گی، حسن مجتبیٰ جنت میں جائیں گے، سید الشہداء جنت میں جائیں گے، مگر ہمارے نام لیوں کا حال کیا ہوگا؟ ان کا نمبر کب آئے گا؟ وہ کب جنت میں جائیں گے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آگے آگے علی ہوں گے، پیچھے پیچھے غلام ہوں گے، آگے آگے امام ہوگا، پیچھے پیچھے غلام ہوں گے۔ علی جب تم آگے چلو گے تو تمہارے مستانے تمہارے پیچھے چلیں گے۔ کیا صحیح بات کہی ہے ضیاء القادری نے۔ ہم تو یہی دعا کرتے آگے آگے ہوں علی۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، یہ ہے تعلیم اعلیٰ۔ سرکار غوث الورا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ امام اہل سنت کے عشق و محبت کو سلام۔ فاضل بریلوی نے محبت کا جام پلا دیا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اے غوث الورا آپ سے در ہے، در سے سگ ہے، سگ سے مجھ کو نسبت ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اے غوث الورا یہ آپ کا کرم ہے، اے غوثیت مآب یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں پیر دیا تو بے نظیر دیا اپنی اولاد۔ اگر اعلیٰ حضرت کی بولی میں در سے سگ، سگ سے تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اتنی نسبت ہی صحیح کم ہے کریمہ تیرا۔ جب در کے کتے کی یہ پوزیشن ہے امام اہل سنت کے تو اولاد غوث الاعظم کی پوزیشن کیا ہوگی؟ تمہیں معلوم نہیں ہے غوث الورا کا خون یہاں موجود ہے، غوث الورا کا نور یہاں موجود ہے، اولاد غوث الورا ہیں۔ قادری وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جو غوث الورا کی اولاد سے محبت نہ کرے۔ یہ محض جھک و صلاح ہے، یہ محض لفاظی ہے۔ قادری وہی ہے جو اولاد غوث الورا سے محبت کرے اور فرمان غوث الورا سے محبت کرے۔ ایک ایسی قادریت ہے کہ قادری ہونے کا نعرہ بھی لگایا جائے، لمبا چوڑا لیبل بھی لگا جائے اور اولاد غوث اعظم سے بغض بھی رکھا جائے، منافقت کی چال چلی جائے، توہین بھی کیا جائے، اس میں عیب نکالا جائے۔ سن لیں کان کھول کر کے، یہ خانقاہ جو بھلواری میں خانقاہ اشرفیہ جہانگیریہ قائم ہے یہ مٹنے کے لیے نہیں قائم ہے، یہ گھٹنے کے لیے نہیں قائم ہے۔ جب جو ہے عبداللہ بیابانی یا وہ جوگی کیا نام اس کا نہیں جی ہاں یار کمال پنڈت 600 سال کا زمانہ گزر گیا مگر اب بھی کمال پنڈت ہے نا۔ سن لو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ دعائے فاطمہ کی صورت میں ہے اور یہ غوث العالم محبوب افغانی کی اولاد ہے۔ اس سے جو الجھے گا وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ آئیے میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے حضور غوث العالم محبوب افغانی ایک بات سن لیجئے، میری بات ٹیپ کر لی جائے، جہاں جی چاہے وہاں پہنچا دیا جائے۔ میں بڑے وثوق و دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ میرا اپنا سروے ہی نہیں ہے، تمام لوگوں کا سروے ہے۔ جتنے دوسرے سلسلوں کے مریدین ہیں سلسلے اشرفیہ کے، اس سے 4 گنا زیادہ دنیا میں خلفاء پائے جاتے ہیں۔ جہاں جہاں سنی مسلمان پائے جاتے ہیں نہ وہ شہر اشرفیوں سے خالی ہے، نہ وہ علاقہ اشرفیوں سے خالی ہے، نہ وہ ملک اشرفیوں سے خالی ہے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تقریر کی غرض سے نہیں آیا، بس دو بات کرنے کے لیے آیا ہوں. گلا اس لائق نہیں ہے کہ کچھ بیان کروں. بہرحال دو باتیں رکھنا ہے، وہ رکھنا چاہتا ہوں. پہلے ایک شعر: تیری معراج ہے کہ تو لوح قلم تک پہنچ. میری معراج ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچ. میری معراج ہے کہ میں تیرے قدم تک. درے اشرف سے درے غریب نواز. درے اشرف سے درے غریب نواز. اور کہیں نہ گیا اشرف نے سوارا، غریب نواز نے اپنے در سے سوارا. اب کوئی بگاڑ نہیں سکتا. بگاڑنے والا خود بگڑ جائے. کہ میری ابتدا یہ ہے، میری ابتدا یہ ہے اور میری انتہا یہ. جو وقت میرا گزرا غریب نواز کا تو فیضان تھا ہی، وہ تو اس خون میں دوڑا. ان بدن میں جو خون ہے وہ سرکار مخدوم پاک کا ہے، جس کو رب نے خوب پاک کیا. یطہرکم تطہیرا، خوب پاک کیا، تمام گندگیوں سے پاک کر دیا. رب نے جس خون کو پاک کر دیا اس خون کو کوئی میلا نہیں کر سکتا. یزید آئے، یہ یزید کے باپ ہیں. یزید آئے، یہ یزید کے باپ ہیں اور قیامت تک آتے رہے، لیکن اہل بیت کا کچھ نہیں بگاڑ. اہل بیت کا کچھ نہیں بگاڑ. اشرف ہی ہوتا. اشرف نے اپنے در سے در غریب نواز پہ بھیجا اور اس کے پاس بھیجا جو دین کی حفاظت کرنے والا حفیظ اللہ ہے. جو دین کی حفاظت کرنے والا، اور کہیں نہیں گیا. کسی در پہ رب نے نہیں بھیجا. مخدوم پاک نے اپنی اولاد کو اور کہیں نہیں بھیجا. بھیجا تو وہی بھیجا غریب نواز کے در پہ. اور تو کہیں نہ گیا اور نہ قیامت تک کہیں اور جاؤں گا، کیونکہ اب جانے کی ضرورت ہی نہیں. اشرف نے سنبھالا، غریب نواز نے نکھار کیا. اب تو کوئی چاہت ہی نہیں، اب تو کوئی چاہت ہی نہیں کہ کچھ اور ملے. در غریب نواز ملا، در اشرف ملا. کوئی چاہت نہیں رکھتا. جو انہوں نے ذمہ داری سونپی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نیپال کی سرزمین پر، اور بلکہ میں خود نہیں آیا. میں جن قدموں سے وابستہ ہوں اس قدم نے مجھے بھیجا. اس قدم نے بھیجا. تو جس قدم نے بھیجا ہے، جس قدم نے بھیجا ہے وہ فیض کا دریا ہے، وہ کرم کا دریا ہے.
جسے چاہے نواز دے. جب غلام کو نواز دیتے ہیں تو اپنی اولاد کو نہیں نوازیں گے. نگاہ اٹھا دی تو چور ولی بن گیا. چور ولی بن گیا. سرکار مخدوم پاک نہیں دیکھا نا کہ ان کی اولاد نیپال کی سرزمین پر. ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ہمارے ہر قول پہ عمل پہ ہر چیز پہ مخدوم پاک کی نگاہ, سرکار غریب نواز کی نگاہ. وہ بگڑنے دیں گے ہی نہیں اور تم کبھی بگاڑ پاؤ گے. ایک حدیث پاک, زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا, ایک حدیث. صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ, ہم ایسا کون سا عمل کریں جس سے اللہ بھی ہم سے محبت کرے. جملہ سنیے گا, جس سے اللہ بھی ہم سے محبت کرے اور بندے بھی کرے. جس سے اللہ بھی کرے اور بندہ بھی کرے. سرکار نے ارشاد فرمایا, دنیا سے بے رغبت ہو جا. دنیا سے بے رغبت ہو جا, اللہ تجھ سے محبت کرے. دنیا سے بے رغبت ہو جا. بے رغبت غریب نواز ہوئے. دنیا سے لیا نہیں, دیا. آج تک دیتے آ رہے ہیں. مخدوم پاک دیتے آ رہے ہیں. لیا کچھ نہیں, لیا کچھ نہیں, دیتے آ رہے ہیں. تم کو لینے کا سلیقہ ہی نہیں. لے لو, لے لو اگر لینے کا سلیقہ. لے لو اگر لینے کا سلیقہ ہو. لینے کا سلیقہ. اور پہلا یہ دنیا سے بے رغبت ہو جا, اور دوسری دفعہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار کہ لوگوں کے جیب سے بھی بے رغبت ہو جا. لوگوں کی جیب میں جو مال ہے اس سے بھی بے رغبت. دنیا والے تجھ سے محبت کریں. بے شک بے شک. دنیا سے بے رغبت ہونا اور دنیا والوں کے جیب سے بھی بے رغبت. دنیا والے بھی تجھ سے محبت کریں گے. آج ہم سرکار غریب نواز سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے امید نہ رکھی, ہماری جیب سے نہ رکھی. میں تو اسی طریق پہ قائم ہوں, اس سے ہٹا تو نہیں, اس سے جدا تو نہیں, میں تو متصل ہی رہا, منفصل تو ہو ہی نہیں سکتا. میرا سلسلہ مجھے تھام لے گا, پکڑ لے گا, بھٹکنے نہیں دے گا. صرف سوارتا ہے. درے اشرف, درے غریب نواز سوارتا ہے, بگاڑتا نہیں, بگڑنے دیتا بھی نہیں. سرزمین نیپال پر, نیپال میں جب میں آیا